الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اس سے قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ بنی اسرائیل یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش انہیں 1000 سال سے بھی زیادہ کی زندگی اس دنیا میں دے دی جائے تاکہ وہ دنیاوی زندگی بہترین انداز میں گزاریں. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان پختہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، انہیں 1000 سال یا اس سے زیادہ بھی زندگی اگر دنیا میں عطا کر دی جائے تو بھی اللہ کے عذاب سے انہیں یہ لمبی زندگی تو بچا نہیں سکتی. بالآخر موت کے ہاتھ اترنا ہی پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك بإذن الله، جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن کو نازل کرتے ہیں. مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن جو اپنے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے خوشخبری کا باعث ہے. در حقیقت یہودیوں کے کچھ علماء، تورات کے کچھ علماء، یہودیوں کے کچھ بڑے بڑے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. یعنی آپ کا ایک امتحان لیا انہوں نے کہ دیکھیں سوالات کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد کا کیا جواب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے مختلف سوالات کیے تورات کے پیش یعنی کہ پس منظر میں، تورات سے یا اس علم کی بنیاد پر جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا. تو یہودیوں کے علماء نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات بالکل ٹھیک ٹھیک دے دیے اور کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا کہ جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تردد کیا ہو. اللہ رب العالمین کی مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دے دیے. اب یہودیوں کے علماء نے سوال کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. یعنی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے یا اس کو پرکھنے کے لیے انہوں نے آپ کا امتحان لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتحان میں کامیاب ہو گئے. یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ. اب اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن وہ تو ایمان لانے والے نہیں تھے. یہودیوں کے یہ علماء اس ارادے سے نہیں آئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیں اور اگر سچ بات معلوم ہو جائے تو آپ پر ایمان لے آئیں، بلکہ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ آپ کو لاجواب کر دیں اور آپ سے لوگوں کو متنفر کر دیں. لیکن معاملہ الٹ گیا. انہوں نے جتنے سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دے دیے تو اب معاملہ تو الٹ گیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتحان میں پاس ہو گئے. یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تورات میں کیا گیا ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو ان یہودی علماء نے ایک بہانہ ڈھونڈا، ایمان نہ لانے کا بہانہ. انہوں نے سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تمام سوالات کے جوابات آپ نے دے دیے، چلیے ٹھیک ہے مان لیے. اب یہ بتائیے آپ کے اوپر جو وحی آتی ہے آسمان سے، اللہ کا پیغام آتا ہے، کون لے کر کے آتا ہے؟
قرآن جو نازل ہوا ہے کون لے کر کے نازل ہوا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے جن کا نام ہے جبرائیل، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہی لے کر کے وہی حضرت جبرائیل جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی اور پیغام لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں نے جب کوئی بہانہ نہیں دیکھا تو کیسے انکار کرے، تو انہوں نے اس طریقے سے انکار کیا اور بہانہ تلاش کیا، کہا کہ اچھا جبرائیل وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں، ارے یہ تو جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ وہی جبرائیل ہے جو عذاب لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتہ جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو نازل کرنے والا فرشتہ ہے، اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ نہیں ہے۔ جھوٹ بات کہہ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے دشمنی کا اعلان کر دیا، اور اسی بنیاد پر کہا کہ وہ فرشتہ جو عذاب لے کر کے آتا ہے اس کے لائے ہوئے پیغام پر ہم کیسے ایمان لے آئیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم آپ پر ایمان لے لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس اعلان دشمنی کا جواب دیا ہے۔ کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اس کی ایک تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں یہ لفظ اور یہ جملہ یعنی محذوف ہے، فَلْيَمُتْ غَيْظًا، تو وہ غصے سے مر جائے۔ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اپنے غصے آپ مرے، خود تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ دشمنی اگر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے رکھی ہے تو نہ حضرت جبرائیل کا کچھ بگاڑ سکے گا، نہ اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ سکے گا، اور نہ اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان کر سکے گا، لہذا وہ اپنے آپ میں ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کا تعلق اس سے ہے، اللہ نے کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل علیہ السلام تمہارے دشمن ہیں، ارے یہ تو وہ فرشتے ہیں جو قرآن کو لے کر کے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل ہوتے ہیں۔ تو جس فرشتے کا کام اللہ کے پیغام کو رسول اللہ کے دل تک پہنچانا ہو، اس سے دشمنی نہیں کی جاتی بلکہ اس سے دوستی کی جاتی، اس سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس سے محبت کی جاتی۔ تو یہ دو تفسیریں۔ اس کے بعد قرآن کی صفت کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اور تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے، اس سے پہلے کیا آیات میں ہم نے اس پر بات کی ہے۔ تصدیق کرنے کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہے قرآن مجید نے آ کر کے ان کو ثابت کر دیا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات میں۔ اور تصدیق کرنے کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اس طریقے سے تورات میں اللہ کی کرے کرنا عبادت کا حکم ہے، اسی طریقے پر قرآن مجید میں بھی اسی حکم کو اللہ نے دہرایا ہے اور اسی حکم کو دوبارہ نازل کیا ہے کہ کرے کرنا اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو ان دونوں اعتبارات سے قرآن مجید اپنے سے پہلی اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ کہا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن مجید ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ بشارت ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس پر ایمان لایا اور اس پر عمل کیا، قرآن مجید ایسے لوگوں کو جنت کی اور اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو یا اس کے فرشتوں کا دشمن ہو یا اس کے رسولوں کا دشمن ہو یا جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو یا میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کا دشمن ہے۔ اور ان تمام لوگوں کو اللہ نے کہا اللہ رب العالمین ان تمام کافروں کا دشمن ہے۔ گویا جو اس بات کا اعلان کرے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کا دشمن ہے یا اللہ کے رسولوں میں سے کسی کا دشمن ہے یا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میں سے کسی کا دشمن ہے، تو در حقیقت اللہ بھی اس کا دشمن ہے اور ایسے لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ رب العالمین کافروں کا دشمن ہے، انہی لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ گویا جو انسان اللہ رب العالمین سے دشمنی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے سے بھی دشمنی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور یہی معاملہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص پہلے جو فرشتوں کا بالعموم تذکرہ کر دیا
کہ ہاں جو فرشتوں میں سے کسی کا دشمن ہو تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے اور وہ کافر انسان ہے۔ اس کے بعد بطور خاص دو فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل یہ اللہ کے پیغام کو رسولوں تک پہنچانے پر مامور ہیں اور مامور تھے، اور حضرت میکائیل جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے اور زمین کو سرسبزی اور شادابی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو مقرر کیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین میں بارش برسانے کا کام کریں، کہاں بارش ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، اللہ کے حکم سے یہ پورا انتظام اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ رکھا ہے، ان کا یہ کام ہے۔ تو یہاں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ بالعموم یہ کہا کہ جو کوئی اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اللہ ایسے کافر کا دشمن ہے۔ پھر بطور خاص اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پہلے یعنی حضرت جبرائیل اللہ کے وحی اور پیغام کو لانے والے ہیں، اور حضرت میکائیل دنیا میں بارش برسانے والے ہیں۔ تو علماء مفسرین نے بڑی بہترین بات لکھی ہے، کہا کہ تمام فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ جو دو بطور خاص دو فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں، دو حکمتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ میکائیل جو ہے وہ ان کو اپنا دوست مانتے ہیں اور حضرت جبرائیل کے بارے میں دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ان دونوں کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا حضرت میکائیل کو دوست کہنا تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ اگر تم نے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے سے بھی دشمنی کا اعلان کیا تو در حقیقت یہ تمام فرشتوں سے دشمنی کا اعلان ہے، چاہے وہ تمہارے دوست ہی کیوں ہو۔ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام سے تم اپنی دوستی کا جو اعلان کرتے ہو، یہ دوستی حضرت جبرائیل کی دشمنی کے سامنے بیکار ہے۔ یہ پہلی حکمت ہے کہ اللہ نے اس حکمت کے تحت بطور خاص ان دونوں انبیاء کا ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ اور دوسری حکمت بڑی پیاری حکمت ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہے کہ جن سے یہودیوں نے اعلان دشمنی کیا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ جو چیز لے کر کے نازل ہوئے ہیں یعنی قرآن مجید، ہم اس کا انکار کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ان چیزوں کو لے کر کے آتے تھے جو لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کا پیغام اور اللہ کی وحی یہ انسان کے دلوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام آسمان سے ان چیزوں کو نازل کرتے ہیں یا اس چیز کو نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان جس زمین میں رہتا ہے اس زمین کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، یعنی نباتات اگتے ہیں اور پوری انسانیت اسی پانی کے ذریعے سے زندہ رہتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے کا سبب ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام لوگوں کے لیے زمین کو زندگی بخشنے اور انسانیت کو زندگی بخشنے کا سبب ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی تمام فرشتوں سے دشمنی ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک سے دوستی اور کسی ایک سے دشمنی یہ انسان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے دشمنی آپ نے رکھی ہے تو دشمنی ٹھیک ہے، دشمنی سے نقصان ہوگا، لیکن جس سے آپ نے دوستی کا اعلان کیا ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ تمام فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ تمام فرشتے اللہ رب العالمین کے محبوب بنتے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اور بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ایسے یہودیوں کو جواب دے سکے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے ایسے یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اور اس لیے تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو، اور یہ ثابت ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بڑے مقرب فرشتے ہیں اور محبوب ترین لوگوں میں سب سے محبوب شخصیت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے یہودیوں کو خود جواب دیا ہے نا. اللہ کسی کی جانب سے جواب دے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کی جانب سے اللہ جواب دے رہا ہے وہ بڑی عظیم شخصیت ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی عظیم شخصیت ہے جن سے یہ یہودی جو ہیں اعلان دشمنی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہی یہودیوں کے بارے میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب بہت ساری واضح آیات نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیات کا انکار کرنے والے کفر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں. اور یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں، جو حقیقی معنی میں کافر ہیں وہی لوگ اللہ رب العالمین کی نازل شدہ کی جانب سے نازل شدہ ان واضح آیات کا انکار کرتے ہیں. آیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آیات کا معنی ہوتا ہے علامت. آیات کا معنی ہوتا ہے علامت. آیات کی جو واحد آتی ہے آیت، اس کو اردو ہم کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ دو قسموں کی ہیں. ایک تو وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، جیسے زمین و آسمان، پہاڑ، چاند، ستارے، یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان میں بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ کی نشانیوں کی دوسری قسم وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتابیں. اور ان میں سب سے اہم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے. دیکھیے یہ جو لفظ ہے علامت، میں نے کہا کہ آیات یا آیت کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علامت. تو آیت اور علامت یہ دونوں ہی عربی زبان کا لفظ ہے. اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دراصل جو ہے آیت اور علامت یہ دونوں ہی عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ آیت کا لفظ استعمال کیا. تو علامت اور آیت میں کوئی نہ کوئی تو فرق ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں میں سے آیت کا انتخاب کیا اور علامت کو استعمال نہیں کیا. جی ہاں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے فرق یہ ہے کہ جو علامت ہوتی ہے وہ صرف نشانی ہوتی ہے. علامت کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، کسی چیز کی جانب اشارہ کرنے والی چیز، اسے ہم کہتے ہیں علامت. اور علامت بنا ہے علم سے. علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی. اسی لیے میدان جنگ میں جو جھنڈا ہوتا ہے نا اس جھنڈے کو کہتے ہیں علم. تو علم یعنی نشانی، اسی سے علامت یعنی ایسی چیز جو کسی چیز یا کسی گروہ یا کسی خاص چیز کی جانب اشارہ کرے. تو یہ جھنڈا جو ہے جس کو نشانی کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، یہ ایک خاص فوج کی جانب اشارہ کرتی ہے، ایک خاص فوج کی نمائندگی کرتی ہے کہ میں فلاں فوج کی ہوں اور فلاں فوج کی علامت یہ ہے. لیکن یہ جو آیت ہے اس کا بھی ترجمہ نشانی ہی کیا جاتا ہے، لیکن آیت میں صرف نشانی نہیں ہوتی بلکہ آیت میں نشانی کے ساتھ ساتھ اس نشانی پر دلیل بھی ہوتی ہے. تو جس نشانی کے ساتھ دلیل بھی موجود ہو اس کو کہیں گے آیت، اور جس نشانی میں دلیل نہ ہو، صرف مجرد نشانی ہو اس کو کہیں گے علامت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ آیت کا لفظ استعمال کیا. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے جو چیزیں نازل کی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے اور دلیل بھی ہے. دلیل ہے جس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. اور جو دلیل اگر اس میں ان نشانیوں میں دلیل بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہمارے لیے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے حجت ہے. اگر ہم نے ان دلیلوں کے آنے کے باوجود بھی انکار سے کام لیا تو ہم حقیقی معنی میں فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، انکار کرنے والے ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کہا، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ ان واضح نشانیوں کہ جن میں دلائل بھی موجود ہیں ان کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، جو حقیقت میں انکار کرتے ہیں. یعنی دلیل کے آنے کے بعد
جاننے اور بوجھنے کے بعد بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ عمل انہی لوگوں کا ہے، ورنہ جن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی روشنی ہوتی ہے وہ ان نشانیوں کے اندر جو دلائل ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو سرخم تسلیم کر دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور فرما برداری اور اطاعت سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب بھی ان یہودیوں سے کوئی عہد کیا جاتا ہے، جب یہ لوگ یہودی جو ہیں کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، ان میں سے ایک گروہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام یہودی ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہودیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے اس وعدے کو نبھاتے ہیں، جو اپنے اس وعدے کو نبھاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس وعدے کو نبھایا، وعدہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تورات میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر دی ہے، لہذا یہ وعدہ ہے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آخری نبی آئے تو اکثر یہودیوں نے اپنے اس وعدے کو توڑ دیا، سوائے چند کے، جیسا کہ صحابی ہیں عبداللہ ابن سلام، یہ یہودی کے بہت بڑے عالم ہیں یہودیوں کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور پھر ان کو بہت ذلیل کیا گیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا تھا، اور ایک وہ نجاشی بادشاہ ہے وہ بھی یہودی تھا، لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو کچھ یہودی جو ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، لیکن یہودیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنے وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں بلکہ اس وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد کہا بل اکثرهم لا یؤمنون، وہی کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، چند ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی رسول تشریف لاتے ہیں، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس جو تورات ہے یا جو انجیل ہے ان کتابوں کی تصدیق وہ کرتے ہیں آ کر کے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کی جانب اشارہ، یہ دونوں اللہ رب العالمین کے اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں رسولوں کا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اپنے پیچھے ڈالتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کتاب اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتاب اللہ پیش کیا جاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آگے رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، دائیں بائیں رکھ دیتے ہیں، کہا پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ اعراض کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں لاتے۔ کأنہم لا یعلمون، اور ایسا یعنی رویہ اختیار کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حرکت ان کی علی بصیرہ ہوتی ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، وہ یعنی جہالت میں ایسا نہیں کرتے، اس لیے یہ ظالم ہیں اور یہ مجرم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ایک بڑی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو فرشتوں کو نازل کیا تھا، ہاروت اور ماروت، عراق کے ایک شہر کابل میں، وہاں ان دونوں کو آزمائش دینے کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ تو وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن جادو سکھانے سے پہلے وہ انہیں ڈرا دیا کرتے تھے کہ دیکھو جادو کا سیکھنا یہ کفر ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ان فرشتوں سے آ کر کے جادو سیکھا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جادو سیکھے اور جادو کے ذریعے سے معاشرے میں فساد پھیلانا شروع کیا، ان تمام لوگوں پر گرفت مضبوط کی اور ان لوگوں کا خاتمہ کرنے کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوشش کی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جادو کا جو عمل ہے دوبارہ پھر سے ان شیطانوں نے امت میں اور معاشرے میں رائج کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس واقعے کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے اور جادو کے تعلق سے کچھ اہم باتوں پر بات کریں گے کہ جادو کی قسمیں کیا ہیں اور جادو کی سزا کیا ہے،
بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جو کفر ہے، جادو کی بعض قسمیں، کچھ قسمیں ایسی ہیں جو کفر ہے، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو کفر تو نہیں ہیں لیکن ان کی سزا بھی قتل ہے، ان کی سزا بھی قتل ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا والله اعلم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔